دیدارے علی ہو جائے. چاچا صاحب وہ تو مان کرے گا نا, وہ تو اپنی لائف پہ, اپنی زندگی پہ, اور زندگی تو ہونی ہی وہی شروع ہے. اس کی وجہ کبھی سوچی؟ اکثر مولانا ہمارے اکثر ذاکرین بھی کہتے ہیں اصل زندگی آخرت تھی, باقی سارا فنا. کبھی سوچ تو صحیح اس زندگی کو بقا کیوں ہے؟ کیونکہ تو علی کو دیکھ لیتا ہے. جو آنکھ میرے مرشد کو دیکھ لیتی ہے, علی بھی کہتا ہے میں تجھے مردہ نہیں کروں گا. اس سے بڑی میرے پاس مثال ہے ہی نہیں. اب کوئی چپ بھی رہے تو میرا میسج کنوے ہو چکا. آج کوئی 15 20 25 دن ہو گئے اماں جی کو مرے ہوئے, پھر بھی مجلس حسین کی ہو رہی ہے, ثواب اماں کی روح کو ہو رہا ہے. چلے چلے, جنہیں نہیں پتا چلا میں ایک اور بات کر دیتا ہوں تاکہ سارا میسج ابھی کنوے ہو جائے. صاحب یہ تو ہماری ماں تھی نا, 20 25 دن کچھ دن پہلے ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. ان کے لیے مجلس ہو رہی ہے, ثواب مرحومہ کو ہو رہا ہے, ذکر حسین کا ہو رہا ہے. ممات علی حب آل محمد, اس جگہ پہ شہادت ہے. اور یہ شہید جو ہے قرآن کہتا ہے اللہ کے ہاں زندہ ہے اور اللہ سے رزق پاتا ہے. تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے. جب ہم شعور ہی نہیں رکھ سکتے تو میں PCU مجلس پڑھ دوں, شعور ہی نہیں جب اللہ نے کہہ دیا نہیں. اور زندگی فقط اس در پہ ہے. اگر کوئی مجوسی آئے وہ بلال بن جائے. بسم اللہ میاں صاحب, سلامت رہے میاں جی. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کو آپ کے نواسے کے ساتھ سلامت رکھے. میاں جمیل صاحب اللہ کو اہل سنت بھائی ہیں, اللہ زندگی دراز کرے. جو بھی معاملات ہم سب کے مولا ساروں کو آسان کرے. سب کی خوشنودی تو ہماری نہیں, خوشنودی تو اہل بیت کے, لیکن ہماری پرابلم سالو ہو جائیں, اس لیے بلند صلوات تلاوت کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مرنا ہے پر بے وارث ہو کے نہ مر. وارث کا دامن پکڑ, پھر وارث تجھے ایسی زندگی دے دیں گے. موت ہی نہیں. ہمارا یہ جو نفس ہے نا, یہ جسمانی نفس, ہم یہ دنیاوی مادہ پرستی کے پیچھے ہیں. بزرگوں, دنیاوی رزق کے پیچھے, پتہ بھی ہے ختم ہونا ہے, پھر بھی اس کے پیچھے مال آ جائے. اربوں پتی لوگوں کو میں نے دیکھا, چاہتے نہیں اربوں پتوں کو, اربوں پتی لوگوں کو, وہ کہتے ہیں ونس مور, ایک باری اور. اربوں پتی نے پھر بھی کہتے ہیں اور, اربوں خربوں. وہ سیم ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی, ناراض ہو جائے بھلے ہمارے علاقے کی ہیں, مخدوم خسرو مختار قریشی, کوئی وزیر بھی ہے آپ کے, ٹھیک ہے. ابھی چینی کے سکینڈل میں سائیں پکڑے گئے. اربوں پتی. بابا جی آپ کبھی آئے نہیں میاں والی قریشی ہے نا, وہ ہمارا 18 کلومیٹر وہاں سے گوٹ ہے. اتنے امیر ہیں کہ انہیں بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے امیر ہیں. چینی میں سکینڈل, جہانگیر ترین صاحب کا چینی اور گندم میں سکینڈل. یہ میرا غریب خانہ ہے 84 ماڈل ٹونے, اور سامنے ہی ہمارے MLA ہیں شیخ فیاض الدین. اتنا امیر کہ حکومت ان کی مقروض ہے, اور پھر بھی کہتا ہے اور. وجہ کیا ہے؟ جو دنیا نے ختم ہونا ہے اس کے لیے تو اتنا بے چین تڑپ, کھینچنے کے چکر میں, لینے کے چکروں میں, غیبت کے چکروں میں, جھوٹ کے چکروں میں, شراب و زنا کے چکروں میں. یہ دنیا کو ختم ہونا ہے, اس کے لیے محنت کرتا ہے. اور جس دنیا نے ختم نہیں ہونا, بہت شکریہ تمہارا بچوں, ان زبانوں کو سلام, ان کی ماں کو سلام جو اس خشک ٹاپک پہ بول رہے ہیں اور اس تمہید اور تبلیغ پہ بول رہے ہیں. عزیزان محترم, میں نے ماں جی کی مثال دی, میں ایک صحابی کی بھی بات کروں گا. اور بات ہو جو تیری فنگر کے نیچے گلوبل ولیج ہے کہ ایمی تو بندہ کہ جھوٹ بول کے کہ نہیں مر جاتے ہم. بابا وہ بڑی پیاری نعت ہے میری فیورٹ, اور آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں کہہ گیا بیٹھنے والے آج پتہ نہیں کہاں تشریف رکھے.
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. چلے یہ بات تو شاید آپ نے سنی ہے، دیکھی نہیں. جو دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے کریڈٹ منگوا لیجئے گا، لیکن نیٹ کا پیکج لگا کے ایک دفعہ یہ داعش کے بغیرتوں نے، نمک حراموں نے عراق میں سرکار محمد مصطفیٰ کے صحابی سرکار حجر بن عدی علیہ السلام کے روزے پہ براش کیا، ان کو قبر سے نکالا. عزت باب الحوائج کی قسم ہے، 1450 سال پہلے جیسے نبی اور علی کا چاہنے والا لیتا تھا ویسے ہی برابر ہوا. بنتی ہے نا سلامی والا کو ہاتھ اٹھا کے سرکار حضرت بن علی کو قبر سے نکالا بلاسٹ کر کے. یہ یوٹیوب پہ بھی آیا تھا، جیو نیوز نے یہ خبر دی ہے. سرکار حضرت بن علی مسکراتے ہوئے سوئے. میں ایک نا اور بات کرتا ہوں تاکہ اس بات کو تقویت پہنچے. ساروں کو یقین ہے گلوبل ولیج میں دیکھی گا معجزہ، حضرت بن علی جیسے سوئے ویسے ہی برآمد ہوئے. سرکار سلمان محمدی کا نام سنا ہوگا، بہت سے لوگوں نے فارسی بھی کیا، لیکن مولا کا فرمان ہے کہ ان کو سرکار محمدی کہنا چاہیے. لاجک پوچھی گئی، کہا کہ سلمان منا اہل البیت. کتنا بڑا در ہے، مجوسی خاندان ہے سرکار سلمان کا. یہ در پہ رحمت اتنی ہے، حبشی کو بلال کر دے، بے زر کو ابو زر کر دے، خطاکار کو حر کر دے، بے اولاد کو راغب کر دے، اوپر سے مجرم آئے اسے فطرت کر دے. اس دروازے میں رحمت ہی اتنی ہے، برکت ہی اتنی ہے، کبھی جھک تو صحیح. سرکار سلمان محمدی، ایک مولا نے ایسے بات چل رہی تھی، کتاب کا نام ہے السلمان فی مناقب رحمان فی فضائل سلمان. مناقب رحمان فی فضائل سلمان، اس نے یہ واقعہ تحریر کیا سرکار علامہ علی نواز شوستری صاحب نے. بہت بڑا نام سرکار علی نواز شوستری صاحب، ان کی کتاب. ان کا جناب سلمان دنیا سے گئے، دنیا میں موجود ہیں. ہائے ہائے اللہ وسلم، بڑا کمال کا واقعہ. انہوں نے کہا کہ ان مولا علیہ السلام ایسے خطبہ پڑھ رہے تھے کوئی، اس میں کہا کہ اس خطبے میں جناب سلمان نہیں تھے. مولا نے فرمایا زندہ کو مردہ کرنے کی بات چل رہی تھی. مولا نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سلمان بھی کر سکتا ہے. کوئی تو بیٹھا ہے نا میسج قبول کرنے والا. یہ تو آپ نے کلندر کی سرکار کے روزے پہ جائے نا تو بہلوت کو کس کو زندہ کیا، بودلہ کو شاہ شام سے سورج نیچے بلایا. ہم تو ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں نا، ہم تو نسبت کے قائل ہیں نا. ہم نسبتی ہیں تو پنڈت بھی ہیں. جو نسبت کا قائل نہیں ہوتا وہ شیطان ابلیس ہو جاتا ہے. اس نے میٹیریل کو دیکھ کے انکار کر دیا تھا نا. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر، آدم غیر نہیں کرتا. کہا کیوں؟ کہا میں اس سے افضل. کہا کیسے؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، اس مٹی سے خلق کیا. اس خبیث اعظم نے، پلیت اعظم نے، رجیل اعظم نے، لعین اعظم نے میٹیریل کو دیکھا، نسبت کو نہیں دیکھا. بیٹھے ہیں نا ذرا پر، اللہ کے امر کو نہیں دیکھا. کہہ رہا میٹیریل مٹی ہے، میں افضل ہوں، میں آگ ہوں یا مٹی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اچھا، جو میٹیریل کو دیکھ کے انکار کرے وہ شیطان ہے، جو جھک جائے وہ نمائندہ رحمان ہے. ہم تو نسبتی ہیں نا، ہم تو نسبت کے قائل ہیں نا. عزیزان محترم، یہ بار کا نسبت، سنجنا نسبت، تازیہ نسبت، علم نسبت، یہ سارے تازیہ نسبت. ہم تو نسبتی ہیں تو پنجتنی تشریف فرما ہے. توجہ ہے نا حضرات کی، توجہ. وہ بندہ ایسے دل میں شک لے کے بیٹھا، اچھا جناب سلمان مجلس میں نہیں تھے. وہ بندہ آئے، عقیدہ دیکھے گا نیاز حسین، علی لسان اللہ ہے اور تو اور میں جھوٹ بول سکتے ہیں، علی پہ سوچنا بھی حرام ہے. دل کا امام ہے علی، جو کردار میں بھی سرکار کو اتنا ہی بلند پاتے ہیں. پتہ کیا، سلمان کے پاس مدینے سے باہر تھے،
کا سلمان علی کہتے ہیں مردوں کو زندہ تو سلمان بھی کر سکتا ہے. اس نے ایسے دیکھا, کہا اگر علی کہتے ہیں تو پھر سچ ہی کہتے ہیں. سلام کو ان ہاتھوں پہ جو سردی سے نہیں ٹھٹر رہا. چاچا سائیں اگر علی نے کہا تو سچ کہا ہوگا. اسے یقین پھر نہ آیا. اس نے سلمان کا ہاتھ پکڑا, قبرستان میں لے گیا. جملہ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. قبرستان پہ ایک قبر کے سرانے کھڑے ہوئے سلمان, کہا اس بندے نے کہ اب اس کو اٹھا. جناب سلمان نے کہا اچھا. اسے غور سے دیکھا. چاچا سائیں دیکھیے گا, توجہ کیجیے گا میرے ساتھ بچوں. دیکھا غور سے, کہا اچھا. ایسے جناب سلمان نے قبر پہ ہاتھ رکھا, بڑی سنجیدگی. سارے میری طرف دیکھیں اور میسج کو چھوڑ کے سارے موبائل شمائل کو اور میری بات توجہ کے ساتھ سنیے گا. جناب سلمان محمدی نے ایسے قبر پہ حیدر لیا, ہاتھ رکھا قبر پہ. سامنے بیٹھا, سامنے آؤ ادھر. قبر پہ ہاتھ رکھا. شاکر میاں سارے بزرگوں, دوستوں, سب جوانوں, بچوں, قبر پہ ہاتھ رکھا جناب سلمان محمدی نے اور کہا کہ اے صاحب قبر, اے صاحب صابر بھائی, اے صاحب قبر, میرے علی نے کہا ہے. میں کہہ گیا, ایک ریاض رہ گیا, جو نہیں رہنا چاہتا ذرا بیمار ہو گیا. میں راضی ہے علی. صاحب قبر کو کہا اے صاحب قبر, میرے علی نے کہا ہے کہ میں سلمان مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. اگر ایسا ہے تو قبر سے باہر آ. بس قبر پھٹی, صاحب قبر باہر آیا اور دوڑنے لگا. دوڑ کے کہتا آئینہ آئینہ جمل, آئینہ آئینہ جمل, آئینہ آئینہ جمل, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. جناب سلمان سے بندے نے پوچھا یہ کیا اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے. جناب سلمان نے کہا حدیث مصطفیٰ ہے, جب بھی بندہ جو آخری کلمہ کہتے ہوئے مرے گا وہی کہتے ہوئے اٹھے گا. یہ اونٹ کو ڈھونڈ رہا تھا, اسرائیل نے اس کی جان کو قبض کیا, یہ مر گیا, اونٹ اونٹ کرتا مر گیا. آج جب میں نے علی کے کہنے پہ اسے دوبارہ اٹھایا ہے, یہ وہی اس کی سانسیں چل رہی تھی اور آئینہ آئینہ جمع کہتے ہوئے اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے لگا. پھر میں یہ تمہیں کہہ کے جانا چاہتا ہوں, جب ایک مدنی مکی فارسی عربی کوئی بھی بندہ اپنے چمن کو ڈھونڈتا ہوا, اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا مر جائے, جب وہ دوبارہ اٹھے تو یہ اونٹ اونٹ کہے, تو پھر میرا میسج ہے تم سب سنی شیعہ بھائیوں کو, جب مرنا ہی ہے تو دل میں محمد کر, زبان سے علی کر, حسن کر, حسین کر, صحابہ کا نام تلاوت کر. جب دوبارہ اٹھے تو ہمارے منہ میں اٹھنا ہو علی. من كنت مولا حسنین کا بابا, کا بابا, زہرا کا شوہر, جب مست کلندر, جب مست کلندر, علیوں کے نعرے دبئی سے آئے, پرسوں ولیمہ تھا, آج پہلے دن گھر سے نکلے اور مجلس میں آ گئے. تو اس ذکر کا صدقہ اگلے سال آئے تو اپنے بیٹے کو بھی مجلس میں لے کے آئے. یہ دعا ہے سجاد علی اکبر کے لیے, عزت کے لیے, مولا بیٹا تو زندگی والا آزادار دو, کیونکہ اپنے مقلاووں پہ نہیں گیا, مجلس میں آیا ہے. اسی سے تو پتا چلتا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا ہے. مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا مر جانا ہے. چاچا صاحب ایمان ہے موت میں, پھر ایسا کر کے مار. مومن کی 5 نشانیاں اور ختم بات.
مومن کی 5 خصوصیت اس میں ہوں. سب سے پہلے مومن بزدل نہ ہو. بزدل کی وجہ کیسے ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نعرہ حیدری لگے تو وہ گھبرا نہ جائے. مومن کی پہلی نشانی مومن دلیر ہو، بہادر ہو. دشمن میں بھی ہو تو ایک ہاتھ سے وضو کرے، دشمن میں بھی ہو تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، دشمن میں بھی ہو تو یا حسین کرے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو اپنے 40 سال کے بعد والوں پہ بڑا مان ہے. میں جو کعبے میں آیا اس پہ مان کیوں نہیں کرتا؟ آپ کی زندگی ہو جائے فخر کیا کر کے تو شیعہ ہے، تیرے دل میں علی ہے. پہلی بات کہ تو دلیر ہو، بہادر ہو. دوسری صفت کہ مومن شرابی نہیں ہوتا. ہم دوست بولیں گے، میں نے جھوٹ تو نہیں کہا. قرآن کہتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان لانے والو، شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی پوجا کرنا، یہ پتہ نہیں اس عدد سے پیار کیوں ہے ان کو، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان لانے والو، شراب پینا، بت پوجنا، جوا کھیلنا، یہ 3 کی 3 نجاستیں ہیں. جو یہ کرے گا وہ عمل شیطان کرے گا. جس کے دل میں یہ تینوں ہیں وہ شیطان کا ہے، رحمان کا نہیں ہے. شاکر بھائی علی رضا بیٹا لہذا توجہ، مومن شرابی نہیں. تیسری، مومن زنائی نہیں ہوتا. مولا پاک فرماتے ہیں گھر سے نکلو تو سر کو اٹھا کے چلو تاکہ پتہ چلے کہ تو با کردار خاندان سے ہے، با حیا خاندان سے ہے. اور آنکھیں جھکا کے چلو کہ پتہ چلے کہ شریف خاندان سے ہے. پھر مولا پاک فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی آنکھ اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں. جس کی آنکھ. پھر ایک مولا کا فرمان، 3 خصوصیت بتاؤں مومن کی تاکہ بھول نہ جاؤ. چوتھی، مومن غیبت نہیں کرتا. غیبت سمجھتے ہیں؟ غیبت یہ چگلی، سلامت رہے آپ، چگلی کھانا، چگلی کاٹنا، چگلی کرنا. مومن کسی کی چگلی نہیں کرتا. سپوز دیٹ آپ میں کوئی بھائی کسی بھائی کو مان رہا ہو، ایسا ہے ایسا ہے، جتنی تو اس کی برائی کر رہا ہے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، تیرے بڑھ رہے ہیں. عزیز محترم، جو کسی کی غیبت کرتا ہے، چگلی کاٹتا ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ، اس کے گناہوں میں کمی آتی ہے. 5ویں فضیلت، ویسے تو مومن کی بے شمار فضیلتیں ہیں نا، اور جو میں نے پڑھ رکھی ہیں ان میں جو 5ویں فضیلت ہے کہ مومن بے نماز نہیں ہوتا. چند بندے ذرا سی مومن، ہاں اس کی وجہ ہے کیونکہ ممبر سے وہ چیز ڈلیور نہیں ہو رہی جو نیڈ ہے میری قوم کی. ممبر پہ تو گیت مالا شروع ہو گئے، چٹکلے شروع ہو گئے، غیبتیں شروع ہو گئی. میں بڑا ذاکر بڑا ہو گئی ہے جو پلاٹو تے آندا تے 50 لاکھ روپے اشیاء دا لینا. یہ میرا شیعت نہیں ہے دوستو، سوری ٹو سے. ایک دادے کو ساتھ لے کے آتا ہے، 2 بسوں کو ساتھ لے کے وہ واہ واہ کرتے ہیں، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تم لاکھ پہ لے جاتے ہو. خدا را اس ممبر کی بھی تو کوئی ریکوائرمنٹس ہیں. بھلے چپ چلیے، زیادہ سے زیادہ اگلی بار نہیں بلائیں گے نا. علی محسن ہو تو کچھ نہیں کر سکتا. نیٹلی میرا آپ کی زندگی ہو علی صابر رانی، اگر یہ میرا میسج کسی کو چبھے تو میں اصلاح کے لیے تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں. مولانا بیٹھے، مولانا سے میرے بعد بھی پوچھ لیجئے گا، ابھی پوچھ لیجئے گا. بچے ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے. یہ جو پیش نماز ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، پیش نماز، اس کی 6 شرائط ہیں. کتنی؟ بتاؤ.
ذرا یوں ہی نباتی نصیص بس دے رہو 6 شرائط ہیں. پہلی شرط مرد ہو, عالم ہو, عاقل ہو, شیعہ ہو. شیعہ 6 اماموں والا نہیں, شیعہ اثنا اشعری ہو. 5 شرط. اور چھٹی مولانا صاحب بتاؤ, حلال زیادہ ہو. ایسی گل ہے, پکی گل ہے. 6 شرطیں نا اسا پڑھیاں تو زیت اتھا درس اتھا صفحہ دے بہتے اتھو سکھیاں نے اب دنیا چ پڑھنے پہ. یہ دیکھنے والوں کا پیار, دیکھنے والوں کی محبت آپ لوگوں کے لیے زندہ ہوں. جب تک زندگی ہے آتا رہوں گا, لیکن اب میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے آؤں گا. میں کوانٹٹی دیکھ رہا ہوں وہی ہے نا. لیکن مولا آپ کو سلامت رکھے, جتنے ہیں مولا آپ سب کو آباد و خوشحال رکھے. 6 شرطیں مرد, عالم, عاقل, شیعہ سنا شریف اور حلال زیادہ. اب ناؤز باللہ میں تو پردیسی ہوں, میں نے نماز پڑھنی ہے. میں کسی مدرسے کے سامنے رکا, شیعہ مدرسہ پڑھا یا نماز پڑھنا, اب میں جا کے کہوں مولانا صاحب یو آر حلالی, اٹس ناٹ فیئر فار اس. یہ بہتر نہیں ہے میرے لیے. سوال کروں تمیز باقی نہیں, دل میں کھڑکا ہو تو نماز باقی نہیں. میں کہنے کو دیکھنے والا دل میں ڈاؤٹ آ جائے سائیں نماز نہیں, نام پوچھوں تو تمیز نہیں. کیا کہنے آمینہ کے لال تیری نلن پاک کے 1450 سال پہلے آپ نے مسئلہ حل کر دیا. آپ نے فرمایا بلند آواز سے کہو یا علی مدد. اگر جواب آ جائے تو سند کی ضرورت نہیں ہے. 6 شرائط پیش نماز کی. چلو شکر ہے مولا کا, کہیں نہ کہیں ہمارا منبر تو سیو ہے. سوری ایرانی علی بھائی, ہمارا منبر الحمدللہ سیو ہے. اور محراب, ہمارا محراب سیو ہے, بچا ہوا ہے بسم اللہ. لیکن ہمارا منبر کیوں سیو نہیں ہے؟ اس کی تو اس سے بھی زیادہ شرائط ہیں. پیش نماز سے مولانا زیادہ شرط ہے منبر کی. ایک حدیث ہے وہ سنائے دیتا ہوں کہ 21ویں صدی میں منبر کا بندر نہ چاہیے. سوری ہے تو پڑھ دی. منبر سے کیوں نہیں رکھ سکے ہم؟ کیونکہ ہمارے کان فقط دعوت کے لیے بن گئے. ہمارے کان خیبر خندق سے باہر آنا نہیں چاہتے. ہمارے کان نامور ذاکر کو سننے کے لیے تڑپتے ہیں. للہ لیٹنے والوں ذاکر پرست نہ بنو, ذکر پرست بنو. معصوم کا فرمان ہے ایک مخلص پڑھنے والا ہو, ایک سننے والا ہو, ہم تب بھی موجود ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں منبر خراب کر دیا؟ جب تک فحاش کانوں کی طرزوں پہ معذرت, میں ہٹ نہیں کر رہا, میں تنقید کر رہا, اصلاح کر رہا ہوں. یہ منبر پہ غلو عام جو علی کو اللہ نہیں کہہ رہے وہ مجمع نہیں کھڑا, اور لاہور میں آپ نے شاید دیکھا یا نہیں. کیوں؟ جو بھی نماز نہیں پڑھتا علی کا کچھ نہیں لگتا. اگلی بار ہمارے نہیں ملا ہو. ہاں تو گل سچی ہے. سائیں جی آئے, علی جیسا امام اپنی مسند امامت تشریف فرما ہوتے, اذان ہوتی علی کانپنا شروع کر دیتے, علی کے چہرے پر موت کی زردی چھا جاتی. صحابہ پوچھتے واہ علی جب اذان ہوتی ہے کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ کہاں اتنی بڑی عدالت سے بلاوا آ رہا ہے, اتنی بڑی عدالت سے بلاوا آ رہا ہے. اور تو اور میں جب اذان ہوتی ہے ہم اپنی ٹی وی کی آواز کو کم نہیں کر سکتے. یہی دین ہے. معصوم کا فرمان ہے جو اذان سنے اور اس کے پیچھے پیچھے پڑھے, جتنے بھی پتہ نہیں میں نے کچھ 1.25 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ تک کی حدیث پڑھ رکھی ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے اذان کو دہرانے کا. اذان ہو
اسے کوئی 1-2 منٹ کو سر والی اذان جو 5 منٹ لیٹی ہوگی منیمم میکسیمم 6-7 منٹ, تو 5-6 منٹ ہم اپنی زبان پہ تالا نہیں لگا سکتے. ایک بات ہے میرے ہی گھر کی, میرا گھر ہے, آپ سب بھی میرے ہیں, میں بھی آپ ہوں. ایک گھر میں گیا تو میں نے ایک بچی کو دیکھا, وہ مجھ سے قرآن سے سوال پوچھ رہے ہیں اور الحمدللہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں جی, اور ماشاءاللہ اعلیٰ. میں نے کہا گڑیا ایک چھوٹی سی بڑی مسئلہ تو آپ پوچھ رہی ہیں, جب اذان ہوتی ہے تو یہ دوپٹہ وغیرہ میں ڈھونڈنی ہے گھر سے, ہے نا دوپٹہ؟ جی آرام صاحب ہے. اچھا تو پھر لے بھی لیتی؟ جی لے بھی لیتی ہوں. سن جائے شام تو میں نے کہا اوکے. تو میں کہا اذان ہوتی ہے, کبھی ٹی وی کے والد کو میوٹ کیا, میں نے بڑی کنسیشن دی اسے, مطلب آواز کو بند کیا. کہتی نہیں مولانا جی. کیوں؟ کہتی سین گزر جاتا ہے. توبہ ماشاء اللہ, نقل کفر نباش. میں نے کہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا بیٹی سین گزرنے کا اتنا ڈر, اور جب دین گزر گیا تو خدا لعنت کے سوا کچھ نہیں کرے گا. جب دین گزر گیا خدا اپنے گھروں میں بھلے جو کچھ کرے میری یہ ٹینشن نہیں. قرآن پہ گھروں میں میں نے خود دیکھا, میرا ہی گھر ہے, جہاں جہاں پہ میں گیا, غیبت نہیں حقائق بتا رہا ہوں. سبز لباس قرآن پہ, اور ڈسٹ اتنی ہے جھاڑنے کا ٹائم نہیں. کالے لباس میں قرآن کونے میں پڑا, چیئر پہ جا کے اٹھانا پڑتا ہے قرآن کو. علامہ جی برکت ہے. میں نے کہا جاہل کھول لیا کر, رحمت بھی ہو جائے گی. قرآن کو دیکھنا عبادت, سننا عبادت, چھونا عبادت, پڑھنا عبادت. اور ہمیں فقط ایک وہ کیا کہتے ہیں, وہ فارمیلٹی کے طور پہ کونے میں رکھ دیا. کیا یہی شیعہ ہے؟ شیعہ ہو کے شراب بھی پیے, علی بچا لے گا. سنی ہو کے بے نمازی ہو جائے, زنائی ہو جائے. جس کے دل میں علی ہے وہ زنائی شرابی نہیں. جو غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اس کا علی سے کوئی رشتہ نہیں. باتیں کڑویاں پر ایسا ہی ہے. خدا را فضائل سنے, فضائل یہ بھی فضائل کا حصہ ہی ہے. آغا خامنائی, آغا خمینی بڑے علامہ, ان کے پاس آپ کے ضیاء الحق گئے. آخری بات, اور میں نے اپنی بات ختم ہے, دوست ناراض ہونا شروع ہو گیا تھے, لیکن بات حقیقت کی. سلامت رہے. ایرانی آغا خمینی علیہ رحمہ کے پاس ضیاء الحق صاحب گئے. بڑی اچھی بات ہے, اچھا میسج ہے, قبول کیجیے. ضیاء الحق ہمارے ایکس پریزیڈنٹ گئے, ملنے گئے, اور وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ اس طرح سے کلین شیپ یا کیا کہتے ہیں اس کو, شیپ. ان کی بات ہے, وہ یاد ہے کہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. سنی بھائیوں کے نزدیک گاڑی سنت ہے, اور شیعہ کے نزدیک گاڑی رکھنا واجب ہے. ایسے ہی اوکے, تھینک یو. وہ گئے, انہوں نے کہا جی آغا خمینی صاحب کو قبلہ, میں ملک پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتا ہوں, شریعت کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تیرے پورے پاکستان کا مربع کتنا کلومیٹر ہے؟ وہ کہا اتنا کلومیٹر ہے. کہا کبھی بھی نہیں کر سکے گا. سنیے گا نیاز حسین کے لیے, سنی شبائی, کبھی بھی نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کہا سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے قد پہ شریعت نافذ نہیں کر سکا. ہائے 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 ہائے, پہلے 6 فٹ کے قد پہ تو شریعت نافذ کر, پھر تو اتنی بڑی مملکت پہ شریعت نافذ کرے. کیا کر سکتا ہے؟ اتنا سارا ہے, پوری دنیا ڈرتی ہے. بچا کیا ہے؟ وہاں پہ یقین ہے, وہاں پہ نماز ہے, وہاں پہ دین ہے, وہاں پہ قرآن ہے, اور وہاں پہ رحمان بھی چلتا ہے. ایمان. آغا خمینی صاحب سے پوچھا تھا کسی نے کہ اب فوج تو ہے نہیں, کہاں تیار ہو رہی ہے؟ کہاں ماں کے شکموں میں, ماں کے شکموں میں. یہ کب آئے گی باتیں؟ میں تم میں سے سوال کرتا, تمہارا فیورٹ ذاکر کون ہے؟ تم کو کہ وسیم عباس بلوچ. کبھی ملاقات ہوئی نہیں. ایک دفعہ گاڑی کے ساتھ کھڑے کو میں نے سیلفی کھینچی. وہ سردار ہے, کوئی یہاں کا گروپ بھی بن جائے, وہ تمہاری وجہ سے. آج انہوں نے کس لیول پہ لے کے سائیں, میں ایک نام تو بس ایڈی آ گیا تھا کہ میں نام شام نہیں لیتا کسی کا, بس اس کا نام آگے ذہن میں تو بس معاف کیجیے گا. کیوں کہ
کیونکہ یہ مخلص نہیں ہے، تم سے مخلص نہیں ہے، اپنے آپ سے تو کیا ہوں گے؟ ان کا مشن فقط پیسہ ہے، اور میرا امام اتنا کریم ہے، اس کو دنیا دے ہی جا رہا ہے، دے ہی جا رہا ہے، دے ہی جا رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسوں کے بعد جو بھی ایسے ہیں، اس منبر کا تقدس ہے، اسے پامال نہ ہونے دیں۔ اپنی یہ جو میری یوتھ ہے نا، ان سے ریکویسٹ ہے، کوشش کریں، جو غلو کرے منبر پہ کسی بھی مولا کو اللہ کہے، اسے گریبان سے پکڑ اتار دے، پورا پنڈ تیرے ساتھ لڑ پڑے، علی اتنی پہ راضی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آخری بات ہے، بس ایسی باتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے، جنت کو، ملائکہ کو، معصوموں کو، انبیاء کو مانتے صرف نبی کے کہنے پہ ہیں۔ سائی نے کہا مانتے ہیں، سائی نے کہا مانتے ہیں، مانتے سائی ایسا ہی ہے نا۔ اگر یہ بغیر دیکھی چیزوں کو ماننے کا عقیدہ ہی بن گیا ہے، اسی قائم زمان بقیت اللہ، وارثت اللہ، حقیقی آیت اللہ العظمی، امام زمان بقیت اللہ ہے، وارث خون حسین ہے، وارث کربلا ہے۔ مولا فرماتا ہے شیعوں میں تمہاری وجہ سے خون کے آنسو رو رہے، ہماری وجہ سے رو رہے ہیں مولا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے دعائے امام زمان کو ٹرینڈ بنا لیا، فقط فارمیلٹی کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے امام کو بلانا ہے، گھر میں حرام کو نہیں لانا۔ اگر ہم اپنے امام سے مخلص ہیں، شراب نوشی نہ کریں۔ اگر ہم اپنے امام سے مخلص ہیں، جھوٹ غیبت نہ کریں۔ اگر ہم اپنے امام سے مخلص ہیں، میں ایک بات کر کے جانا چاہ رہا ہوں، بس یہی میرا مسائل سمجھیے گا۔ جب میں نے آنا ہے آپ کے پاس تو مجھے ایک خاص لباس پہننا ہوتا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے، کہ میں مجلس میں بیٹھا دنیا نے مجھے دیکھنا ہے، مطلب پنجابی میں یہ کروں، میں سج دھج میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکار تو صحیح، میں تو بے چین ہوں تجھ سے مل رہی ہے، تو کبھی مجھے دل سے پکار تو صحیح۔ اے عشقہ میں تیری وجہ سے خون کے آنسو روتا ہوں۔ جس گھر میں ناچ گانا، کیبل کی آوازیں ہوں، وہاں پہ مولا ہے۔ سب سے زیادہ سخت قید تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، رکوع کی حالت میں اینیاں نیزوں کی، ایک مومن دروغہ آیا اپنے گھر لے گیا، مولا نے جیسے مراد گزاری، واللہ عالم بے ثواب۔ مولا نے کہا اے میرے مومن، اتنی تکلیف مجھے نیزوں کی نہیں ہوئی جتنا تیرے برابر والے گھر سے گانے کی آواز سے ہوئی۔ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب علی ہیں۔ امام زمانہ کو راضی کرنا ہے تو بستر پہ سونے سے پہلے وضو کر لو۔ مولا فرماتا ہے مجھ سے سرگوشیاں کرو، میں تمہاری بات پہ لبیک کہوں گا، مجھ سے باتیں کرو، میں تمہیں آواز دوں گا۔ اگر تم پریشان ہے مجھے بتاؤ، میں تیرے باپ سے، تیری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تجھ سے، میں تیرے وقت کا امام ہوں، مجھے پکار تو صحیح، مجھے بلا تو صحیح۔ جو بے نمازی ہوگا وہ مولا کو کیسے سزا دے سکتا ہے؟ جو شرابی ہوگا وہ مولا کو کیسے سزا دے سکتا ہے؟ جو ریاکار ہوگا، تماشے دیکھتا ہوگا، غیبت و جھوٹ بولتا ہوگا، وہ اپنے امام کو کیسے آواز دے گا؟ بیاض حسین کے لیے میں آپ کی جملہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، امام آنے کے لیے بڑا بے چین ہے، لیکن تیرا اور میرا عمل مولا کو روکے ہوئے ہیں، اس لیے مولا نہیں آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے امام موسیٰ کاظم پاک کا نام لیا ہے، بس انہی کی غربت کا ایک جملہ کہتا ہوں اور اسی جملے پہ اپنی مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ 18 بیٹے ہیں، 19 بیٹیاں ہیں، وقت کا امام ہے، وقت قضا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، رسیاں ہیں، عزادار نے مظلوم کربلا، مولا نے دروگوں کو کہا مجھے کچھ لمحے کی اجازت دے، میں اپنی پردیسی بیٹیوں کو ملا۔ اس نے کہا
سے اطاعت نہیں کریں گے. مولا نے اللہ اکبر کہا, تمام زنجیریں ٹوٹ کے زمین پہ گری. مولا فرماتے اور جاہل ہم اس کی رضا کے قیدی ہیں, کائنات کے قیدی نہیں ہیں. مولا گھر آئے, تمام بیٹیاں مسلح پہ ایک ہی دعا کر رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی, سب کو بابا چھوڑ چلے آئے گیند تو ہوا میں, بابا پردیس میں ہمارا کون ہے. امام موسیٰ کاظم نے 19 بیٹیوں کو سینے سے لگایا, پیار کیا. عذابارہ نے مجروح کربلا زہر مل چکا ہے, بظاہر دنیا چھوڑ دی, معاف کرنا. جملہ آخری ہو, 1 منٹ سے پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں. جہاں مولا کو زہر ملی ہے, وقت کا امام دنیا چھوڑ رہا ہے. مولا رضا زندان میں تشریف لاتے ہیں. اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ ایک دیوار پہ مولا رضا نے ہاتھ لگایا, خون سے لت ہاتھ ہوا, ہاتھ کو سونگا گیا, بابا او میرا غریب بابا, او میرا غریب بابا, او میرا قیدی بابا, تو کہاں ہو. عزادارہ نے خزنے میں کربلا ایک آواز آئی, تیرا بابا 14 سال کا قیدی بابا خون سے لت پت پڑا ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا چھوڑ دی ساری بات. مولا رضا نے, مولا ہارون رشید ملعون نے بہت بڑا قیمتی کفن بھیجا, کفن بھی پہنا. مولا رضا نے کفن بھی دیا. مزدوروں نے جنازہ پھینکا ضرور, لیکن امام رضا نے مولا موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی پڑا, کفن بھی